ہمارے 23 روزے مکمل ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رکھے ہوئے روزوں کو قبول فرمائے اور مابقی روزوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. ومالی یہ اس پر 3واں پارہ ہے، 23واں پارہ. اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتائیں. چند آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے. اس پارے کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے. تو جو بھی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس مقصد کے اندر اگر اس کا استعمال ہو رہا ہو تو وہ کامیاب ہے. فرمایا کہ قرآن مجید کس مقصد کے لیے نازل ہوا. اس قرآن مجید اس مقصد کے لیے نازل کیا گیا کہ جو لوگ جن لوگوں کو دین کی بات نہیں پہنچی ہے ان کو پہنچایا جائے، ڈر ان کو سنایا جائے، جن کو نہیں ڈرایا گیا ہے ان کو ڈرایا جائے. یہ قرآن مجید کی نزول کا مقصد ہے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن حکیم کی قسم ہے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. علی صراط مستقیم، صحیح راستے پر ہیں آپ. تنزیل العزیز الرحیم، بے شک وہ قرآن مجید کا اترنا عزیز اور رحیم پروردگار کی طرف سے ہے. کیوں ڈالا اللہ نے؟ تنذر قوما، ایسے قوم کو آپ ڈرائیں ما انذر آباؤہم فہم غافلون، جن کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا تھا. تو جن کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا تھا ان کو آپ ڈرائیں. اس لیے قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 2500 سال تک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 2500 سال تک عرب میں کوئی نبی نہیں تھا. تو شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی. عیسائی مذہب چلتا تھا، خال تھا. پوری اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ یہ شرک میں مبتلا تھے اور دادا شرک میں مبتلا تھے. تو اس طرح جن لوگوں کو ان کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا، 2500 سال کوئی معمولی چیز ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو اللہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے بھی نہیں ڈرائے گئے. یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے، ایک اللہ کی طرف بلایا جائے، جہنم کی ہولناکی بتائی جائے. یہ اصل میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے. اگر کوئی مومن قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، قبر کی زندگی سے ڈرتا ہے اور دنیا کی زندگی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کے دل میں قرآن مجید کا مقصد پورا ہوا. اب پوری دنیا کے اندر لوگ جس مقصد کے لیے قرآن آیا اس مقصد پر اگر عمل کر رہے ہوں، ان کے دلوں میں ڈر آ گیا اور اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہوں، تو سمجھو کہ قرآن مجید کا مقصد پورا ہوا. ایسا ہر آدمی اپنے دل کے اندر دیکھ لے کہ اللہ پاک کا ڈر کتنا ہے. قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر اور احساس کتنا ہے، اتنا وہ آدمی قرآن مجید کو لینے میں کامیاب ہے. ایسا ہم اپنے طور پر دیکھیں کہ کتنا قرآن مجید ہم میں اثر کر رہا ہے، کتنا قرآن مجید کی آیات ہماری زندگی میں اثر کر رہی ہے. اگر ان آیتوں پر ہمارا عمل ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن کو اتارا وہ مقصد ہمارے اندر پورا ہو رہا ہے. اس طرح سارے لوگ اگر سمجھ جائیں تو پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد پورا ہوگا، تو اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہوں گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بات کی آیتوں میں یہ بات بتلائی کہ اگر آپ کو اللہ کا فرمان پہنچا، نبی نے آپ کو سنایا، لیکن جو لوگ نہیں مانے، ہٹھرمی کیے، تو ان کی معنوی حالت اللہ کیا کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ صحیح انداز میں جب اللہ کی طرف سے ادب کے ساتھ اللہ کا حکم آئے تو سچے صحیح آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو بڑی عزت سے لے کے اس پر عمل کر لیں. اگر اس نے نہیں لیا، عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت اس کو کر دیں گے کہ بعد میں اگر عمل کرنا بھی چاہے، قبول کرنا بھی چاہے تو قبول نہیں کر سکتا. اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ وَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. گردن کے اندر ہم نے توق ڈال دیا، یہ توق بیڑی ایسے ڈالی کہ تھوڑی تک آ گئی، جس کی وجہ سے پورا
گردن کے اندر پڑنے کی وجہ سے تھوڑی تک توپ ڈالنے کی وجہ سے سر اوپر کو ہو گیا. اب یہ سامنے کا نہیں دکھ رہا ہے, سر اوپر ہو گیا, اور سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار. اب ایسا آدمی کو راستہ نظر آئے گا. یہ مانوی طور پر رکاوٹیں ہیں ہم کو قبول نہیں کرنے کی. صحیح ادب کے ساتھ اس کے اوپر اللہ کی آیت تلاوت کی گئی, مانا نہیں ہے نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا, اس کی گردن میں ٹوپ ڈال دیا, وہ ٹوپ تھوڑی تک آ گیا, سر وہ اونچا ہو گیا, اور سامنے دیوار کھڑی ہو گئی, پیچھے دیوار کھڑی ہو گئی. نہ وہ سیدھا سامنے دیکھ سکتا ہے نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے. اب وہ راستہ ہی نہیں مل رہا ہے, اس کو اللہ ایسا بنا کے چھوڑ دیتے. بہت سارے نیک لوگوں میں رہنے کے باوجود وہ خراب ہی رہتا ہے. بہت سارے ہدایت یافتہ لوگوں میں رہنے کے باوجود وہ غیر ہدایت یافتہ ہی رہتا ہے. یہ مانوی طور پر اللہ ایسے لوگوں کی حالت کر دیتے ہیں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی اہمیت نہیں سمجھتے, اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں, کو مانوی طور پر اس طرح بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ایسے ہی وہ مر جاتا ہے. اب اندازہ لگا لیں کہ کفر پر انتقال ہونے کی سزا کیا ہے. اللہ رب العالمین اسی بارے کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا. اس کے بعد ایک بستی ہے, اس کا نام انطاکیہ. اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں کو دین کی تعلیم پہنچانے کے لیے 2 رسولوں کو بھیجا. ایک ہی وقت میں 2 رسولوں کو بھیجا. یہ 2 رسول آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے جاتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, دعوت دیتے تھے, بولتے تھے کہ تم ایک اللہ کو مانو, ہماری بات کو سنو, تم سے 1 روپے کا بھی ہم سوال نہیں کر رہے. ذاتی مقصد اور مطلب کچھ نہیں ہے. ایک آدمی کسی کے پاس جاتا ہے, کچھ بات بولتا ہے تو محرم اس کا کچھ ہوتا ہے, دنیا میں مفاد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے. رسولوں نے صاحب یہ کہا کہ تم سے 1 روپیہ بھی ہم اجرت نہیں لیتے. دنیا کے اندر تم سے کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کا پیغمبر ہے ہم, تم کو بات پہنچانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو. دونوں کی بات کو انہوں نے نہیں مانا. اللہ نے کہا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, تیسرے رسول کو بھی بھیجا اللہ تعالیٰ کہ تینوں مل کر کے. تو تیسرے رسول آ کر کے بولتے تھے کہ یہ دونوں حق ہیں, کی بات کو مانو, یہ ہم صحیح نبی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہارے قوم تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے. انہوں نے تینوں کو بھی نہیں مانا اور یہ کہا کہ مجبوری ہم لیتے ہیں, تمہارے آنے سے یہاں پہ منحوسیت پھیل رہی ہے, اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو پتھر مار مار کر کے یہاں سے تم کو ہٹا دیں گے. دعوت دے رہے ہیں یہ لوگ, لیکن کوئی سنتا نہیں ہے. شہر کے کنارے میں ایک آدمی, غریب آدمی, عام طور پر غریب لوگ گاؤں سے دور ہی رہتے ہیں, تو دوڑتا ہوا آیا, رسولوں کی بات کو سنا, سن کر کے ایمان لائے. اب قوم کے اندر کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہا ہے, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس اللہ کی عبادت تم, میں کیوں نہ کروں اس اللہ کی عبادت جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا. یہ رسول صحیح بول رہے ہیں کہ بات کو مانو. اور یہ لوگ تو پہلے سے غصے میں تھے. جب اس نے یہ بات آ کر کے سنایا تو اس طرح اتنا مارا, اس کو وہیں پہ دفن کر دیا, شہید ہو گیا وہ آدمی. جیسے ہی مر گیا اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخلہ دے دیا. اب جنت کے اندر جا کر نعمتیں لے کر یہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون, کاش میرے قوم کے لوگ جان لیتے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا بدلہ, ایمان لانے کی جزا کیا ہے, جنت کے اندر بہترین نعمت ہے, جان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ سارا واقعہ اللہ رب العالمین نے حبیب نجار کا واقعہ اس بارے میں بیان فرمایا. انبیاء کی لوگ اتنا ساتھ دیتے تھے کہ ساتھ چھوڑتے نہیں بلکہ مر جاتے تھے. جب ہم کو قرآن حدیث معلوم ہو جائے تو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے, قرآن حدیث کو پہنچاتے ہوئے اتنا گہرا ربط, اتنا گہرا تعلق قرآن حدیث سے ہمارا ہونا چاہیے کہ جان جائے اسلام نہ جائے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں کا طریقہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے اسلام نہ جائے ہمارے ہاتھ سے. یہ حبیب نجار کے واقعے سے ملنے والا سبب ہے کہ جب جیسے ہی ہم کو صحیح بات معلوم ہوئی, اب ہم کو ڈٹ جائے, دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے. وہ صرف ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, کچھ نہیں کر سکتے. نصیب میں اللہ نے اگر شہیدی موت لکھی ہے تو پھر کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. ایسا اللہ نے موت نہ لکھی ہے تو ہمیں کوئی مار ہی نہیں سکتا. تو ڈرنے کی کیا بات ہے, یہ اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر سمجھایا. اب دیکھو سچا مخلص آدمی اپنے قوم کے تعلق سے کتنا دردمند ہوتا ہے. قوم کے لوگوں کو سمجھایا, نبیوں کی باتوں کو مانو بول کر, غصے میں آ کر کے مار دیے, مر گیا, شہید ہو گیا, لیکن دین کے اندر ذرا برابر کی دشمنی نہیں رکھا قوم کے لوگوں کی. وہاں جانے کے بعد افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش
ان قوم کے لوگ جان لیں گے رسولوں پر ایمان لانے پر کتنا بدلہ ملے گا، کتنا اچھا بدلہ ملے گا. وہاں جانے کے بعد یہ افسوس نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں بول رہا ہے کہ تم کو معلوم ہوگا کہ تم نے انکار کیا تھا، اب تمہارے لیے جہنم ہے، میرے لیے تو جنت ہے کیونکہ میں مان لیا. ایسا نہیں بول رہا، بلکہ درد مندی سے افسوس کر رہا ہے کہ کاش میرے قوم کے لوگ جانتے کہ کتنا بہترین بدلہ جنت میں اللہ نے مجھے دیا. انسان کی سوچ میں فرق ہے. ایک آدمی کی سوچ ہے کہ پرندے کو پکڑ کر پرندے کو مارنا تو وہ گلیل اٹھاتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے. ایک آدمی کی سوچ ہے کہ پرندے کو پالنا تو اس کے لیے پانی رکھتا ہے، دانا رکھتا ہے. تو سوچ کا فرق ہے. انسان یہ سوچے کہ یہ سب ہمارے لوگ ہیں، ان کی ہدایت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رکھا ہے. جہاں تک ہو سکے ان کو صحیح بات بتا کر صحیح راستے پر لا کر کے ان کو ایک راستے پر لگائیں. یہ ایک سوچ انسان کی، اگر اس سوچ پر یہ مکمل عمل کرتا رہے گا تو اس کی بات کو لوگ نہ بھی سنیں، عمل نہ بھی کریں، لیکن اس کی صحیح سوچ کی وجہ سے اس کو ثواب مل جائے گا، اس کی اچھی سوچ کی وجہ سے اس کو ثواب مل جائے گا. یہ معلوم ہونے والا سبب ہے اس کے اندر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی کامل قدرت کی نشانیاں بتائی. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز اپنے خالق کی اچھائی بتاتی ہے، بنانے والے کی اچھائی بتاتی ہے. ہاتھ میں آپ موبائل لو اور موبائل کے بنانے والے کا انکار کرو، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، دیکھنے کے بعد وہ بنانے والے کی تعریف کریں گے. بنانے والے کی تعریف کرنے کتنا صلاحیت مند ہے، کتنا ذہانت ہے اس کو کہ اس نے اتنی بہترین چیز بنائی. تو اگر کائنات کے ذرے پر نظر ڈالیں گے تو ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا پروردگار بڑا عالیشان ہے. کسی بھی چیز کے اوپر آپ نظر ڈال کے دیکھو، سورج ہے، چاند ہے، یا آسمان ہے، زمین ہے، یہ پہاڑ اتنے بڑے بوٹے کھڑے ہو کر کے طرز دے رہے کہ ہمارا مالک بہت بڑا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر مخلوق کو پیدا کر کے خالق کو وجود کرتا ہے. مخلوق یہ بولتے نا کہ یہ جو پیروں کے نشانات جو ہے چلنے والے کا پتہ دیتے ہیں، یا چلنے والا نظر نہیں آیا لیکن وہ نشانات دیکھ کر کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کوئی چلا ہے یہاں پہ. ایسے کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں، ان کو دیکھ کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ رب العالمین کیسا قدرت والا ہے. اللہ نے بیان فرمایا آنکھوں کے سامنے تم دیکھتے ہو گرمی کا موسم آتا ہے تو زمین پوری مردہ ہو جاتی ہے، لیکن جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین لہلاتی ہے، اس کے اندر پھر پودے نکلتے ہیں، کھجور کے جھاڑ، انگور کے جھاڑ پیدا ہوتے ہیں. یہ زندہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کہ مردہ زمین کیسے زندہ ہوئی، پکانے والی بن گئی. پکانے والی بن گئی، یہ زندہ دلیل ہے رب العالمین کے وجود کی. اگر اللہ نہ ہوتا، اللہ کی قدرت نہ ہوتی تو یہ کیسے زندہ ہوتی؟ یہ زمین جو مر چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے، کیسے زندہ ہوتی؟ پھر اس کے بعد جب اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، جب تک یہ جوڑ کا ایک حصہ دوسرے حصے سے نہیں ملتا مقصد پورا نہیں ہوتا. ہر ایک چیز کا جوڑ ہے، جیسے انسانوں میں مرد اور عورت ہے، اسی طرح بیچ میں بھی مرد اور عورت، یعنی آپ دیکھیں کہ نر مادہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نر مادہ. اسی طرح دنیا کا مادہ یعنی دنیا کا جوڑ آخرت ہے. جس طرح میاں بیوی یعنی مرد اور عورت یہ دونوں ملنے سے مقصد پورا ہوتا ہے، ویسے دنیا آخرت سے جا کر کے ملتی ہے تو دنیا کا مقصد پورا ہوتا ہے. دنیا آئے کھائے پیے چلے گئے نہیں ہے. دنیا جب آخرت سے جا کے ملے گی تو دنیا کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ پورا کرے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑا بنایا. وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ بھی جوڑے، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں ان کو بھی اللہ نے جوڑا بنایا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دن رہتا ہے، دن رہتے اچانک رات ہو جاتی. اب رات ہو گئی، آپ تو ٹرینوں میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہوتا کہ 5 بجے سے یا 4:30 بجے سے بیٹھے رہتے کہ صبح کیسا ہوتی دیکھیں گے. اچانک رات آگے کا وہ اندھیرا ختم ہوتے بالکل اجالا ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین یہ دن کو کھینچ لیتے ہیں تو رات باقی رہ جاتی ہے. جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو رکا دیتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اگر مالک نہ ہو تو یہ دن کیسے ہوتا ہے رات، اور رات دن کیسے بن جاتی ہے، دن کیسے رات ہو جاتا ہے. ہم کبھی اندازہ لگائیں، رات ہو گئی پھر صبح ہو گئی، پھر سب روشن، پھر سب اندھیرا رات میں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر آپ سمندر میں ڈالو، پانی میں ڈالو، کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گا. لیکن نسلوں کو لے کر کے کشتیاں چلتی ہیں، پہاڑوں کے مانند کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں. کون سمندر کی سطح پر، پانی کی سطح پر اس کو رکا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے. ایک چھوٹا پتھر سمندر میں ڈالو ڈوب جائے گا. اتنی بڑی کشتیاں پہاڑوں کے مانند
سمندر میں چلتی ہیں، وہ بھی بہت ساری چیزیں لے کر کے چلتی ہیں، لوگ اس میں تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اس میں. یہ سب کون کشتی کو پانی پہ چلاتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کشتی ڈبو سکتا ہے، لیکن کشتی چلتی رہتی ہے. اس کے بعد اس بارے کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ دنیا میں اللہ نے آزادی دی کہ ماں صحیح بھی بن جاؤ خراب بھی بن جاؤ، تمہارے لیے آزادی ہے. تو خراب بن گئے، اب وہاں گئے اوپر اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے روز دیکھیں کہ وہی انسان دنیا میں منہ کر کے ختم رکھ کر کے جینے والا توحید پرست انسان اب بدلہ لے کر کے مارک شیٹ لے کر کے خوشی خوشی جا رہا ہے جنت. توحید پرست انسان خوشی خوشی جا رہا ہے. یہ سب دنیا کے اندر خیر خانی کی زندگی گزارا تھا، لیکن جب جا رہا ہے تو یہ مشرک لوگ، یہ گنہگار لوگ دیکھیں گے، دیکھ کر کے آہستہ سے جھوٹ بولیں گے، وہاں پہ دنیا سمجھ کر کے جھوٹ بولیں گے. اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ جھوٹ کیا بولیں گے؟ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ تیری قسم ہے کہ ہم مشرک نہیں تھے دنیا میں، ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ جاتے تھے جنت کے اندر. تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے اس موقع پر؟ زبانوں کو مہر لگا دیں گے. اب وہاں بات نہیں، زبان سیدھی جائے گی، ان کے منہ کو سیدھ دیا جائے گا، تو ان کے ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. جو کچھ انہوں نے کیا، کہاں جا کے کیا کام کیا، کیسے کام کیا، اکیلے میں، جماعت میں، انفرادی، اجتماعی، کیا کیا، ان کے پیر بھی ہاتھ بتا دیں. گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو لے کے رکھا ہے. دنیا کے اندر لوگ نہ بھی دیکھیں ہمارے کچھ کاموں کو، لیکن برابر یہ نوٹ کرتے ہیں پیر اور یہ ہاتھ، یہ جلدیں. اللہ رب العالمین یہ سب ہمارے خلاف ایک کیمرہ بنا کر رکھا ہے اس کے اندر. اور قیامت کے روز اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے جواب دے دیں گے، گواہی دیں گے. ان کے منہ کو سی دیا جائے گا، ان کے ہاتھ ان کے اوپر اللہ سے بولیں گے پروردگار یہ کام ہم نے کیا، یہ کام ہم نے کیا. کبھی ہم نے احساس کیا کہ اس طرح ہوگا تو کیا ہوگا، اس طرح ہوگا تو کیا ہوگا. اگر انسان غلط ہے، برا ہے، اس کی برائی کے خلاف اللہ کے سامنے اس کے خود ہاتھ پہ گواہی دے رہے تو حیران ہو کر انسان کہے گا وقالوا لما شهدتم علينا، میرے خلاف تم گواہی دے رہے ہو جبکہ میں نے تم کو پالا پوسا جب تک رکھا تم کو. تو یہ بولے گے کہ تو نے پالا، یہ اللہ کی امانت تھی تیرے پاس. سمجھے کتنا ہم کو تکلیف ہوتی تھی، تو برا کام کرتا تھا، کتنا غصہ آتا تھا، تو ہمارے ذریعے سے برا کام کرتا تھا، وہ یہ سوچ سکتا تھا کتنا تکلیف ہوتی تھی ہم کو. آج اللہ نے ہمیں زبان دی بولنے کی، سب اللہ کو ہم بول رہے ہیں، ساری شکایت اللہ تعالیٰ سے ہم کریں. وقالوا لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي ينطق كل شيء. پروردگار نے ہمیں زبان دیا، سو بول رہے. میرے بھائیوں، جسم بھی ہمارا تھا اللہ کی. آپ کو معلوم ہے ایسا نہیں کاٹ لینا، ہم لوگ ایسا نہیں کاٹ لینا، جان نہیں نکال لینا، خامخواہ نہیں روش لینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. ثم اماته فاخبر، مر جانے کی تو خبر میں دفنا ہو لے لیتا. یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ ہم ہمارے نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں سب اللہ نے صرف کر کے بھیجا ہے، صرف کر کے بھیجا ہے. اب سب وہاں پر جا کر کے بول دیں گے ایک مومن کتنا محتاط انداز میں زندگی گزارنا ہے، یہ سوچ کے ساتھ کئی بات نظر. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور وہ جہنمی بول کر کے فیصلہ ہو جائے گا. تو بہت پریشان حال ہوں گے، منہ کالے ہو جائیں گے ان کے. اس موقع پر اللہ رب العالمین کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں مومنوں سے الگ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. بنی آدم، میں نے تم سے نہیں کہا کہ شیطان کے باتوں میں مت آؤ، شیطان کی بات کو مت سنو. انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا، وہ بولا نہیں تھا میں تم کو. وانی عبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صحیح راستہ ہے جو میں نے بولا تھا. پھر تم نے شیطان کی بات کو مانا، اور تو الگ ہو جاؤ، جہنم چلے جاؤ. یہ بات اللہ رب العالمین بولے گی قیامت کے روز مجرموں سے. جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ قسم قسم کے عذابات ہوں گے جہنم کے اندر. انگار کا عذاب تو سب سے بڑا عذاب، اس کے ساتھ ساتھ زقوم کا درخت اور اس کا پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، کانٹے دار پھل. وہ بھوک کے مارے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اسی کو کاٹ کے کھائیں گے، حلق میں ڈل جائے گا، حلق میں ڈل جائے گا. پانی کا سوال کریں گے. اللہ نے بیان فرمایا ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی ان کے منہ میں ڈالا جائے گا. وہ پانی اندر گیا، انتڑیوں کو کاٹتا ہوا، انتڑیوں کو لے کر کے پیخانے کے راستے سے انتڑیاں باہر نکل. پھر سوچیں ہم لوگ ایسا، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، جھوٹا افسر قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں کہ گرم پانی اگر پئیں گے تو وہ انتڑیوں کو لے کر کے مخاج سے پیخانے کے راستے سے انتڑیاں نکل کر کے آ جائیں گے.
یہ مجرموں کی سزا ہے، گنہگاروں کی سزا ہے، ایسی جہنم سے اللہ رب العالمین ہمیں ڈرا رہا ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ دنیا کے اندر میری بات سنو، قیامت کے روز بہت اچھا تمہارا معاملہ ہوگا، لیکن تم نے میری بات کی نافرمانی کی، تمہیں ایسی سزا رب العالمین نے رکھا ہے۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ بڑے صابر انسان تھے، ان کا صبر کتنا زیادہ تھا دیکھو کہ خود پروردگار نے کہا کہ اتنا وجدنا صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ اللہ بول رہے ہیں ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ اتنا صبر تھا ان کو کہ یہ پہلی بات تو مشہور بیماری میں مبتلا ہو گئے، یہ بیماری کی آزمائش، ایسی بیماری کہ ان کے اہل و عیال، ان کے بچے، ان کے گھر والے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بیوی تھی ان کی خدمت کرتی رہی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو یہ جا کے کماتی تھی، کام کرتی تھی ایک جگہ جا کر کے کما کر کے لانے کھلاتی پلاتی تھی، بنا کھلا کے بس ہو گیا۔ آخرکار بیوی بھی تھک گئی اور اس نے کہہ دیا کہ ہم مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو یہ آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ پروردگار میرے حال پر رحم فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو درست فرما دیا اور جتنے اہل و عیال پہ چلے گئے تو اس سے اچھا نعم البدر اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ سبق قرآن پاک کے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو وقتی مصیبت آئے، پریشانی آئے، ایسی بھی پریشانی آئے، ہرگز ہمت نہ ہارے، اللہ کا در نہ چھوڑے، اللہ کا در نہ چھوڑے، ہمت نہ ہارے، بلکہ وقت آئے گا اللہ رب العالمین آزمائش کے ایام ختم کریں گے، خوشحالی ملے گی۔ اگر دنیا میں خوشحالی نہ ملی تو سمجھ جائے کہ جتنے ایام ہمارے آزمائش میں گزرے، قیامت کے روز اتنا بہترین بدلہ اس کو ملے گا، انسان سمجھے گا کہ ساری زندگی اگر آزمائش میں گزرے تو کتنی اچھی ہوتی تھی، ساری زندگی آزمائش میں گزر جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو انسان کو مصیبت آئے، پریشانی آئے تو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا بدلہ بہت میٹھا اور بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا عقل مند کون؟ اللہ نے بیان فرمایا عقل مند کون ہے؟ کہا کلت فبشر العباد، ان بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، سننے کے بعد بہترین بات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سب سے عقل مند ہے۔ کہا اولئک الذین هداهم اللہ، یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اولئک هم اولو الالباب، سب سے بڑے عقل مند یہ لوگ ہیں، سب سے بڑے عقل مند۔ اب دیکھو بچہ پڑھ رہے ہیں اور ایگزام کے قریب میں بہت بڑا ایگزامینر آیا، ایگزام لینے والا، ایسے ہی بات کرنے کے لیے آیا، کتابیں موٹی کتابیں رکھی ہوئے بچے بچیاں، اب اس کو تلاش کر، بچوں کو معلوم ہے کہ یہ اتنا عقل مند اور چالاک ہے، یہ سوالات جو بولتا ہے زیادہ تر امتحان میں وہی سوالات آتے ہیں، تو اس کی بات کو کتنا غور سے اس نے ٹھیک کر لینے کے کیا بول رہے ہیں، ٹھیک کرنے کے لیے آ جائے گا، محنت کریں گے۔ دنیا کے اندر پروردگار کا کلام ایسا ہے کہ ساری کی ساری باتیں کامیابی کے لیے ہے۔ اب کوئی آدمی اللہ کی بات کو غور سے سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، عقل مند انسان۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ سب سے بڑا عقل مند انسان۔ پھر کہا پروردگار وہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ پھر کہا نہیں تو کہا جنت میں عیش کریں گے۔ نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما کر لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ ان لوگوں میں دیکھو آپ جنہوں نے رسولوں کی بات کو مانا وہ دنیا میں بھی اچھے، آخرت میں بھی اچھے، جنہوں نے پسے پشت ڈالا کسی بھی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے آخر میں کہا کہ پروردگار نے تم کو بہت ساری نعمتیں دی، شکر گزاری کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ کبھی بھی ناشکرا پر نہ رکھیں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے بڑی کامیابی مومن کی کیا ہے کہ مرتے وقت اللہ اسے راضی رہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ اس لیے کہ راضی اگر یہ رب سے ہو جائے، رب اس سے راضی ہو جائے تو دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی شکر گزاری سے ملتی ہے۔ شکر گزاری اختیار گھر کے معاملات میں، باہر کے معاملات میں، کہیں پہ بھی شکر گزاری کو مضبوط پکڑے رہیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے۔ بہت ساری باتیں اس بارے میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ
آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.